عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم. آج ہماری نسلیں جو بے دینی کی طرف دوڑ رہی ہے، آج ہماری نسلیں اپنے ایمان کی جو حفاظت نہیں کر پا رہی ہے، اپنے ایمان کو درندوں سے نہیں بچا پا رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے. والدین اور والدہ کی نہ خود تربیت ہے اور نہ اپنی بیٹی کی تربیت کر پا رہی ہے. جب تک باپ کی تربیت نہیں ہوگی، جب تک ماں کی تربیت نہیں ہوگی، ماں دیندار نہیں ہوگی، باپ نمازی نہیں ہوگا، بچی کیسے نمازی بن سکتی ہے؟ بچی اپنے ایمان کی کیسی حفاظت کر سکتی ہے؟ یہ آج جو ہمارے جوانوں میں، ہماری بہنوں میں، ہماری بیٹیوں کے اندر بے دینی دوڑ رہی ہے اور آج انہیں اپنے ایمان کی کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ باپ خود بے دین، بیٹی بھی اس کے ساتھ ساتھ بے دین، اور بیٹی کو آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے اس باپ نے چھوڑ دیا ہے. نہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کالج میں جاتی ہے، کس کالج سے آتی ہے، کس سے اس کے تعلقات ہے، کس سے ملتی ہے، نہ اپنی فکر کر رہا ہے، نہ اپنی بیٹی کی فکر کر رہا ہے. ہے مسلمانوں، آج کس دہلیز پر ہم آ کر کھڑے ہو چکے ہیں، آج ہم کس موڑ پر، کس رخ پر کھڑے آ کر ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں اپنا ایمان ہی بچانا مشکل ہو رہا ہے. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، آج تو ایمان کے لٹ جانے کا ڈر ہے، ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے. آئے دن ہم واقعات سنتے رہتے ہیں، آئے دن ہمارے سامنے بے شمار باتیں آتی ہے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے، فون کے ذریعے، کہ آج فلاں گاؤں کے اندر، آج فلاں بستی کے اندر فلاں بیٹی تھی، فلاں کالج کے اندر پڑھتی تھی، آج وہ فلاں کے ساتھ مرتد ہو چکی ہے، اپنے ایمان کو چھوڑ کر، بغیر کو چھوڑ کر بھاگ چکی ہے. ایسا آخر کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک آپ اپنی آنکھوں پر غفلت کی چادر ڈال کر رکھو گے؟ کب تک آپ اپنے دل کے دروازے نہیں کھولو گے؟ کب تک آپ اپنی بیٹیوں کو یوں ہی غیروں کے سامنے پھینکتے رہو گے؟ کب تک آپ اپنی بیٹیوں کو کالجوں میں بھیجتے رہو گے بنا کسی اسی پرواہ کے؟ جیسے حالات ہے، جیسے دور ہے، آج کے دور میں اگر بیٹی کی تربیت نہیں ہوئی ہے، بیٹی کو ایمان نہیں سکھایا گیا ہے تو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں وہ اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتی ہے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے. یہ معاملہ صرف اسی باپ اور بیٹی کا نہیں ہے، یہی چیز ہمارے گھروں تک دستک دے دے گی، اور دھیرے دھیرے یہ چیزیں دستک دے رہی ہے، دھیرے دھیرے یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہے بجائے سے کم ہونے کے. ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے، لیکن ہم ایسا معاشرہ کب تک تیار کریں گے؟ ہم اپنے معاشرے میں کب تک یہ باتیں نہیں لائیں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے؟ انہیں اگر گھروں سے باہر نکالنا ہے تو پردے کے ساتھ نکالنا ہے، انہیں بازاروں میں اگر بھیجنا ہے تو ان کے ساتھ خود جانا ہے. بازاروں کے اندر دیکھو اور دیگر جگہوں پر دیکھو، ہماری بیٹیاں بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، جا رہی ہے. ان لوگوں کی تو پلاننگ ہے، ان لوگوں کا تو یہ کام ہے کہ کیسے ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو بہلا پھسلا کر ان کے ایمان کو لوٹ لیا جائے، ان کے ایمان کو سلف کر دیا جائے، ان کے ایمان کو ترک کر دیا جائے. لیکن میں ان باپوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا اس معاملے میں تمہاری کل کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تم سے نہیں پوچھیں گے؟ کیا تمہیں اس معاملے میں کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا؟ آخر کار کیوں گھروں سے باہر نکال رہے ہو آپ اپنی بیٹیوں کو؟ کیوں آپ نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے فون دے رکھے ہیں؟ کیوں آپ ان کے بارے میں نہیں ان سے معلوم کرتے؟ ان کے دوستوں کے بارے میں ان سے معلوم نہیں کرتے؟ بے شمار جگہوں سے ان کے پاس فون آتے رہتے ہیں، آخر کار کیوں ان پر آپ یقین کرتے ہیں؟ اس پر تو ہمیشہ اس طرح کی نگاہیں ہونی چاہیے جیسے شکار اپنے پرندے پر رکھتا ہے.
शिकारी अपने परिंदे पर रखता है, अपने शिकार पर रखता है, उस पर तो निगाहें ऐसी होनी चाहिए। भाइयों और दोस्तों, ये जहालत, ये गुमराही, ये हमारी लापरवाही की तरफ से आ रही है। आज जो हमारी बहनें गैरों के साथ अपने घरों को छोड़कर, अपने बाप की मोहब्बत को छोड़कर, अपनी माँ की मोहब्बत को छोड़कर, अपने भाई और रिश्तेदारों की मोहब्बत को छोड़कर, सबसे बड़ी बात है अफसोस, अपने दीन को छोड़कर वो जो घरों से निकल रही है, घरों से भाग रही है, अपने दीन, अपने कुरान को छोड़कर घरों से जा रही है। ये हकीकत ये है कि उसको कुरान की, नमाज की, इस्लाम की, दीन की हकीकत नहीं सिखाई है। हाँ, जब तक घर दीनदार नहीं होगा तो बेटी कैसे दीनदार बन जाएगी? माँ पर्देदार नहीं होगी तो बच्ची कैसे पर्देदार बनेगी? भाई नमाजी नहीं होगा तो बहन कैसे नमाजी बनेगी? मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, मैं अपनी माँओं से कहना चाहता हूँ कि अपनी बहनों की हिफाजत करो। अपने जवानों से कहना चाहता हूँ कि इनसे मोहब्बत करो, प्यार करो, इनकी हर ज़रूरत को पूरा करो, लेकिन इनको अकेले तन्हा घरों से बाहर ना निकालो। घरों की चौखट से इनको अकेले तन्हा बाहर ना निकलने दो। पर्दे को अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए लाजमी समझे, ज़रूरी समझे और कोशिश करे कि कैसे मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी बेटी पर्दे के माहौल में आ जाए, ये हया वाली बन जाए। पर्दा इसको गैरों की निगाहों से बचाता है, हया इसकी हिफाजत करती है, हया इसके ईमान की हिफाजत करती है, इसके बदन की हिफाजत करती है, और पर्दा इसको दूसरों की निगाहें इस पर पड़ने से, दूसरों को इसको ताकने से बचाता है, इसकी हिफाजत करता है। जवानों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, हम हालात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, हम हालात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आज यही वक्त है बेदारी की चौखट पर खुद को लाकर खड़ा करे, अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने दिलो दिमाग को बिल्कुल भी बंद ना करे, गाफिल ना करे, अपनी आंखों को खोले, अपने कानों को खोले, अपने दिल के दरवाजों को खोले और हर बहन को, हर बेटी को अपनी बहन समझकर उसकी हिफाजत करे। दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी बेटियां हैं, बहनें हैं, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ती हो, किसी धर्म से वो ताल्लुक़ रखती हो, हमें हर धर्म की बेटी की हिफाजत करनी है। हमारी तरफ से तो एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। ईमान वालों को चाहिए कि वो खुद भी अपने ईमान की हिफाजत कर ले, अपनी बहनों की हिफाजत करे और दूसरों की बहनों को भी ताकने के लिए उसको बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, इजाजत नहीं है। मैं उन माओं से कहना चाहता हूं जिनकी बेटियां, जिनकी लड़कियां सुबह से घरों से बाहर निकलती है, शाम को अपने घरों में आती है, वो अपनी बेटियों को बिठाकर पूछे और आखिर क्या मजबूरी है जो आप उनको अपने घरों से बाहर निकाल रहे हैं, जो आपने 3-4 हज़ार के लिए उनको फला नर्स के काम पर छोड़ रखा है, फला ट्यूशन के बहाने वो घरों से बाहर निकल रही है। ये दौर अपनी बेटियों को उनकी मनमर्जी जिंदगी गुजारने का नहीं है। हालात बदतर से बदतर हमारे सामने आकर खड़े हो रहे हैं, हालात हमारे सामने बड़ी बड़ी दुश्वारियां और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ये मुश्किलात तब तक चलती रहेगी जब तक मैं अपने घर को दीनदार बनाने की कोशिश और फिक्र नहीं करूंगा। वालिदैन, वालिदा इस बात को समझे, वो इस बात को समझे, बेटी के मुर्तद होने में, बेटी को ईमान छोड़ने में सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ी कमी वालिद की है, माँ की है, इसकी जिम्मेदारान की है। उसकी गलती तो बाद में है, उसको तो चारों तरफ से घेरा जा रहा है, उस पर तो निशानेबाजी की जा रही है कि कब वो घर से बाहर निकले, कब वो कहाँ जाती है, कहाँ पढ़ती है, कहाँ रहती है, उसका ध्यान रखा जा रहा है और उसको उसके ईमान को सल्फ किया जा रहा है। मैं कहता हूं अपने बड़ों से कि आप अपने बच्चों से प्यार करें, अपने बच्चों से मोहब्बत रखें, लेकिन ऐसी मोहब्बत ना करें कि वो अपने ईमान को छोड़ दे, वो एक दिन आपको छोड़ दे। दुनिया के अंदर जहां जहां भी ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं, हम सब मुसलमानों को चाहिए कि हम अपनी लापरवाही पर
اپنی اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرے، اور ہر انسان یہ کوشش کرے کہ وہ اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی، جہاں جہاں تک وہ کوشش کر سکتا ہے وہ نگرانی کرے اور اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی حفاظت کر لے، تاکہ وہ غیروں کے دامن میں جھانکنے سے، غیروں کے دامن پر جانے سے پہلے، غیروں کی چوکھٹ پر جانے سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، تاکہ اس کے دلوں کے اندر یہ خیال ہی نہ آئے کہ مجھے یہ قدم اٹھانا ہے، نہیں اٹھانا ہے۔ آج ہم سب کو اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا، آج ہم سب کو استقامت کے ساتھ اپنے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کر کے اپنی بچیوں کی، اپنی بہنوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ غیروں کے دامن میں نہ جائے، وہ غیروں کے دامن میں، غیروں کی چوکھٹ میں پناہ نہ لے۔ دوستوں اور پیاروں، دینی تعلیم ہی ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کی حفاظت کرے گی۔ دنیاوی تعلیم ان کو بیدار نہیں کر سکتی، ان کو اصل زندگی کا ڈھنگ نہیں سکھا سکتی، ان کو جینے اور مرنے کا سلیقہ نہیں سکھا سکتی، ان کو اچھا اور برے کاموں کا خیال نہیں دلا سکتی، جنت اور جہنم کے بارے میں ان کو نہیں بتلا سکتی۔ دنیاوی تعلیم صرف ایک معلومات ہے، دنیاوی تعلیم صرف ایک دنیا کا فن ہے، ہنر ہے، اور دین اور دینی تعلیم دنیا میں جینے کا سلیقہ بھی دیتی ہے، اور دنیا کے اندر کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کے متعلق بھی ہم سب کو سکھاتی ہے، اور مرنے کا سلیقہ بھی ہم سب کو سکھاتی ہے، ہم سب کو بتلاتی ہے۔ اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی ذمہ داری لے، ان کو فالتو یوں گھروں سے باہر نہ نکالے۔ ہاں، ہم مانتے ہیں کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ آپ کی بہن ہے، مانتے ہیں بیٹی کو بیٹی کا پیار ملنا چاہیے، لیکن شریعت میں یہ نہیں ہے کہ اس کو گھروں سے باہر نکال دو، دین میں یہ نہیں ہے کہ اس کو گھروں سے باہر نکال دو، اس سے پوچھو ہی نہیں کہ فون ہے، کس کا فون آ رہا ہے، کیوں اس کو فون دیا ہوا ہے۔ شریعت میں یہ نہیں ہے، شریعت میں بہنوں کی، بیٹیوں کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے۔ میرے نبی نے، آپ کے نبی نے ان کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے، لیکن وہ عزت و احترام نہیں دی ہے کہ ان کو بے پردہ چھوڑ دیا جائے اور من مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ عزت ان کو نہیں دی گئی ہے۔ پردہ تو ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری قوم کی بچیوں کی حفاظت کرتا ہے حجاب۔ جو بہنیں، جو بیٹیاں اپنے دل کے اندر خیال پیدا کرتی ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے، تو آپ بتا دیں مجھے کہ آپ کی نگاہیں فاطمہ سے افضل ہے؟ کیا آپ کا دل اور دماغ، کیا آپ کا دل اما عائشہ سے زیادہ بہتر ہے؟ ان کا ایمان بھی مضبوط تھا، ان کی نگاہیں بھی پاک تھی، ان کا دل بھی پاک تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پردہ کیا کرتی تھی۔ دوستوں اور پیاروں، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی دیندار بن جائے اور اپنے بچوں کی بھی دیندار بنا لے۔ اولاد تبھی دیندار بنے گی جب ہم دیندار بنیں گے۔